اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی. سامعین، آج کا پروگرام بلیک ویٹ کے بارے میں ہے، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کف 103 امپورٹڈ فرام امریکہ کا بہت زیادہ انتظار کیا ہے. الحمدللہ کل وہ کراچی جہاز جو ہے وہ لینڈ کر گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 4-5 دنوں کے اندر بیج جو ہے یہ لاہور میں ملنا شروع ہو جائے گا. جن حضرات نے پہلے بکنگ کروائی ہوئی ہے اور جنہوں نے صبر کیا ابھی تک کوئی اور بیج لے کر نہیں لگایا، وہ فوری طور پر ہیلپ لائن پر رابطہ کریں اور بیج حاصل کریں. اور آج میرے مہمان ہیں PARB پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ کے CEO جناب ڈاکٹر عابد محمود صاحب. سر، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آپ ہمیشہ ہمارے بلانے پر تشریف لاتے ہیں، اور آپ کا چونکہ ریسرچ سے تعلق ہے تو میں اس لیے آپ کو زحمت دیتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تحقیق ہماری کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، اور جو دنیا میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں حقیقت کیا ہے. مجھے ایک شعر بار بار یاد آ رہا ہے، اور وہ شعر ہے: بھاگ ان بردہ فروشوں سے کہاں کے بھائی، بھاگ ان بردہ فروشوں سے کہاں کے بھائی، بیچ کھاویں جو یوسف سا برادر ہوئے. سامعین، آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا سلوک کیا تھا. تو آج کل سوشل میڈیا کے اندر کچھ اٹھائی گیرے اور کچھ فراڈیے اس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں کہ 10,000 روپے لگائیں اور کروڑوں کمائیں. وہ اس کے نتیجے کے اندر جو 10,000 روپے ہوتے ہیں آدمی وہ بھی گوا بیٹھتا ہے، اور کروڑوں کا صرف خواب دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. تو آج کا پروگرام جو ہے وہ بلیک ویٹ کے بارے میں ہے. کچھ سوشل میڈیا پر اشتہارات سرکولیٹ ہو رہے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 500 روپے کلو کے حساب سے آپ بیج ہم سے لیں، اور دنیا کی ہر وہ بیماری جو اس دنیا میں موجود ہے، اگر آپ اس بلیک ویٹ کو کھائیں گے تو آپ اس سے نجات پا لیں گے. میری خواہش تھی کہ میں محکمہ توسیع سے DG صاحب کو میں بلاتا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ تو ریسرچ والوں کا کام ہے، اور میں ان سے پتہ کروں تاکہ میرے سننے والوں کو پتہ چلے کہ بلیک ویٹ کی حقیقت کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ بلیک ویٹ کا آپ نے بھی سنا ہوگا، اور اس کے بارے میں جو اشتہارات فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اگر آپ بلیک ویٹ کھائیں گے تو نہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ شوگر ہوگی، نہ آپ کو بلڈ پریشر ہوگا، نہ ٹینشن ہوگی، اور اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جو آپ کی باڈی کو ضرورت ہے، اور آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے. تو آپ میرے سامعین کو ذرا PARB کی طرف سے ایز اے ریسرچ پرسن، ایز اے ریسرچ سائنٹسٹ، آپ ذرا بتائیں گے کہ یہ بلیک ویٹ میں اور جو ویٹ ہمارے پاس ہے جیسے اکبر 19 ہے، دلکش ہے، MH ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ جی اب صاحب، یہ بہت اچھا آپ نے کیا کہ یہ پروگرام کیا ہے، کیونکہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے نا تو اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے. نقصان یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ اس پہ ڈال دیں، ہزاروں لاکھوں بندے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں، لیکن جو سمجھدار بندے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی فراڈ ہے. اس طرح آپ نے گندم کے بارے میں پوچھا ہے، تو گندم جو ہے نا یہ مختلف قسم کی گندم ہے دنیا کے اندر. کچھ ملک ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے، جس طرح یہ امریکہ کے کچھ علاقے ہیں، یورپ ہے، سردی ہے، وہاں پہ ونٹر ویٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی، ہمارے سپرنگ ویٹ ہوتی ہے. جو ونٹر ویٹ ہوتی ہے اس میں گندم وہ بیجتے ہیں اسی طرح جولائی اگست میں، بعد میں برف پڑ جاتی ہے، برف کے نیچے وہ پڑی رہتی ہے دسمبر جنوری 2-3-4 مہینے، پھر برف پگھلتی ہے، پھر وہ تو اس طرح یہ وہ گندم جو ہے نا وہ پھر تقریباً 10-11 مہینے کی وہ فصل ہوتی ہے. جو دنیا کے مختلف ملک کی پیداوار بھی، کیونکہ 10-11 مہینے وہ کھیت کے اندر رہتی ہے اور اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے، اس لیے اس کی پیداوار بھی بہت اچھی ہے. اسی طرح یہ سپرنگ ویٹ ہے، اور بہت سی گندم کی جو قسمیں ہیں وہ دنیا میں، آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں وہاں بھی گندم جو ہے پرانی، کیونکہ یہ جو جتنی بھی فصلیں ہم اب کاشت کر رہے ہیں، خواہ وہ گندم ہے، مکئی ہے، یا جو ہے، باجرہ ہے، جو بھی چیزیں ہیں، یہ پہلے قدرتی طور پر اس طرح جس طرح جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اس طرح دنیا میں پائی جاتی تھیں، اب بھی پائی جا رہی ہیں بہت سی چیزیں. اچھا، اب جب جوں سائنس نے ترقی کی، ریسرچ بڑھی، تو یہ جو جنگلوں میں یا پہاڑوں کے اوپر بہت ہی کم پیداوار والی وہ چیزیں تھیں،
ان کو اکٹھا کیا گیا اور ان کو پھر ایک سائنسی طریقے سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی بریڈنگ کی گئی، یعنی کہ اس کی جو نسلیں اس کو بڑھایا گیا اور اس کے اندر اس کو پھر جو اس کی پیداوار بڑھائی گئی، اس کے جو ہے اس کی کوالٹی کو بڑھایا گیا، اسی طرح اس کے جو باقی جتنے کریکٹرسٹکس ہیں ان کو بڑھایا گیا اور اس سے پھر ان کی پیداوار جو ہے وہ بڑھی۔ آج بھی آپ امریکہ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، پاکستان کے یہ پہاڑی علاقوں میں آپ کو مکئی جو ہے وہ چھوٹی سی چھلی، اور وہ اسی طرح جو ہیں، اسی طرح بریک بریک گندم جو ہے وہ موجود ہے۔ انہی کو ملا کے اور انہی کو کر کے تو یہ پھر یہ گندم جو ہم اب کھا رہے ہیں، جس طرح میں پہلے بتایا کہ یہ ونٹر ویٹ ہے، یہ سپرنگ ویٹ ہے، مختلف ملکوں نے اپنے اپنے وہ طور پہ اس کو بنا لیا۔ اچھا، اب وہ جو لینڈ ریسز ان کو ہم کہتے ہیں ٹیکنیکلی، جو مختلف جگہ پہ موجود ہیں دنیا میں، ان کے کئی رنگ ہیں۔ یہ جو ہم گندم کھا رہے ہیں، یہ کیونکہ ہم آٹا اب سفید ہونا چاہیے ہمارا، تو ہماری کوشش ہے کہ گندم ایسی بنے جتنا آٹا، اگر آٹا تھوڑا سا گدلا ہوگا تو پھر لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے، یا وہ برے رنگ کا ہوگا تو لوگ اس کو جو ہے پسند نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب میکسی پاک آئی، جی، اس میں ایک ورائٹی تھی پنجامو، اور اس کا کلر جو تھا وہ براؤن تھا۔ اچھا، وہ اس کی پیداوار بھی زیادہ تھی، لیکن پبلک نے اسے پسند نہیں کیا۔ مارکیٹ کے اندر تندوروں کے اوپر اگر روٹی براؤن قسم کی ہوگی تو لوگوں نے اسے انکار کر دیا تھا۔ تو ہماری پریفرنس ہمیشہ سفید آٹے کی رہی۔ ہماری یہ کوشش ہے، سفید ہوگا آٹا اتنا بہتر ہوگا، اور اس کے اندر جو غذائی عناصر ہیں وہ اس کے اندر بہتر ہونے چاہیے۔ تو جہاں تک یہ بلیک گندم یا براؤن گندم، یا اسی طرح یہ چاول بھی ہیں مختلف جگہ کے اوپر بکتے بھی ہیں مختلف ملکوں کے اندر، یہ اس طرح جو باجرہ ہے اس کے بھی مختلف رنگ ہے، یہ جو مکئی ہے یہ سفید مکئی بھی ہے۔ پاکستان میں کافی ورائٹیز ہمارے ہائیبرڈ ایسے ہیں جو ہم سفید مکئی کہتے ہیں، کچھ یہ ہے یہ جس طرح ہماری یہ ریڈش ٹائپ ہے، مختلف کلر ہیں ان چیزوں کے۔ اصل میں ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی فروٹ کے اندر یا کسی بھی جنس کے اندر ایک پگمنٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اینتھوسائنن۔ جو اینتھوسائنن ہوتا ہے نا، یہ کلر بناتا ہے مختلف قسم۔ اینتھوسائنن کی پھر آگے کئی قسمیں ہیں۔ اب سیب کے اندر جو اینتھوسائنن ہے وہ سیب کا جو کلر ہے وہ بناتا ہے۔ جو چقندر کا آپ دیکھتے ہیں بڑا گہرا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی اینتھوسائنن ہوتا ہے۔ یہ جو بیریز ہیں، بلیک بیری، بلو بیری، سب سے زیادہ جو اینتھوسائنن ہوتا ہے وہ یہ بیریز کے اندر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ چقندر کے اندر بھی بہت زیادہ، یہ جو ریڈ کلر کا چقندر ہے، اس طرح اور فروٹ بھی ہیں۔ بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کلر ہوتا ہے یہ صرف ایک چیز اس چیز میں وہ زیادہ ہوگی اور وہ اینتھوسائنن ہوگا۔ اور اسی طرح یہ جو بلیک گندم ہے یا بلیک چاول ہے یا کوئی بھی اس طرح کلر ہے، تو اس چیز کے اندر ہم نے پھر اس کی انالیسز کی ہے اپنی لیبارٹریز کے اندر۔ ہمارا ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے فیصل آباد میں، اس کا ویٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اور اس کے اندر بڑی جدید مشینری ہے۔ جتنی بھی ہم یہ ورائٹیز بناتے ہیں اس کی باقاعدہ انالیسز کرتے ہیں۔ گندم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں پروٹین کتنا ہے، اس میں گلوٹن کتنا ہے، اس میں باقی مائسچر کتنی ہے، اس کا ٹیسٹ ویٹ کتنا ہے، اس کا 1000 گرین ویٹ کتنا ہے۔ اس طرح مختلف قسم کے اس کے اندر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں تاکہ اس کا آٹا صحیح بنے، اس کی جو روٹی صحیح پکے۔ اسی طرح اس کے اندر زنک جو ہوتا ہے، وہ جو آئرن ہوتا ہے، اب ہم نے پچھلے چند سالوں سے ایسی ورائٹیز بنانی شروع کی ہیں جن کے اندر زنک اور آئرن جو ہے وہ پہلی جو ہماری ورائٹی تھے ان سے زیادہ ہے، جس میں ہماری اکبر ہے، نواب ہے ورائٹی، اب اس سال کافی بیج اس کا موجود ہے، پنجاب سے کارپیشن کے بعد بھی موجود ہے۔ باقی ان دونوں ورائٹیز کے اندر جو ہے وہ آئرن بھی زیادہ ہے عام گندم کی ورائٹیز کی نسبت، اور زنک بھی زیادہ ہے۔ اس طرح اور ورائٹیز بھی آ رہی ہیں۔ اب ہمارا یہ پروگرام ہے، ہم نے اپنے جو سائنسدان ہیں ان کو یہ کہا ہوا ہے کہ اگلے 5-6 سال کے اندر آپ ایسی جو ہے ورائٹیز دیں کہ یہ ساری ورائٹی جو ہے اس کے اندر زنک اور آئرن جو ہے وہ انہانس ہو، تاکہ بیماریاں جو ہیں وہ کم لگیں لوگوں کو۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ میرا جو سوال آپ سے ہے، اور میں نے وہ سیٹ اپ دیکھا ہے ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا، انٹرنیشنلی وہ آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے بلیک ویٹ اس کا بھی تجزیہ کیا ہے، اور اگر تجزیہ کیا ہے تو اس کو کہیں دوسری ورائٹیز کے مقابلے میں، جیسے آپ نے اکبر 19 کا نام لیا، آپ نے نواب کا نام لیا،
اگر ہم اس کو مقابلہ کریں تو بلیک ویٹ میں کوئی آپ کو چیز اسپیشل نظر آتی ہے؟ نہیں جی، کوئی چیز اسپیشل نظر نہیں آئی سوائے وہی جو میں نے پگمنٹ کہا ہے اینتھوسائنن، وہ کیونکہ اس میں کلر بلیک ہے اس لیے وہ اس میں زیادہ ہے، اور باقی چیزیں سب اس گندم جیسی ہیں۔ دیکھیں گندم کے اندر جو ہر چیز جو ہوتی ہے نا، کوئی فصل ہوتی ہے اس کے اندر ہم ایک چیز مثلا آلو ہے نا، آلو کے اندر ہم سٹارچ زیادہ دے دیں، اس میں سٹارچ ہے۔ اب گندم کے اندر جو ہے نا ہم پروٹین دیکھتے ہیں کتنی ہے۔ جو پاکستان کی ورائٹیز ہیں ان میں 12 سے لے کے 15% تک جو ہے نا وہ پروٹین موجود ہے، اور اس کا بھی تجزیہ کیا گیا، یہ مختلف جگہوں سے لی گئی، جس طرح یہ لوگ بیچ رہے ہیں مختلف سیمپل لیے اس کے، اور اس کا بھی اسی رینج اس کے اندر ہی رہا ہے، اس سے باہر نہیں گیا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی 20% پروٹین ہے یا کوئی ہے جو مین چیز ہے۔ اسی طرح جو گلوٹن ہے وہ بھی اسی طرح ہے۔ آئرن زنک جس طرح میں نے بتایا، وہ جو میں نے ورائٹیز بتائی ہیں ان میں زیادہ ہے اس کی نسبت جو ہے۔ اسی طرح اس کے جتنے بھی اس انالیسس کی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس گندم میں کہ آپ کھائیں تو آپ کے جناب یہ شوگر کو ختم کر دے یا یہ کینسر نہ ہونے دے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے اینتھوسائنن کے کہ وہ اس میں کوئی ایسی چیز ہو کہ اس کی میڈیسنل ویلیو ہو، کو آپ دوائی نہ کھائیں تو آپ یہ کھا لیں تو اس سے یہ بہتر ہے۔ بلکہ میں گزارش کروں کہ یہ اینتھوسائنن بھی جو ہے نا، کیونکہ یہ ایک پگمنٹ ہے اور کسی بھی چیز کی زیادتی وہ بھی نقصان دہ ہے۔ آپ روٹی بھی زیادہ کھا لیں نا، روٹی تو ایک اچھی چیز ہے، گوشت اچھی چیز ہے، تو آپ اگر زیادہ کھا لیں گے تو اس سے بھی آپ بیمار ہو جائیں گے۔ تو اینتھوسائنن بھی یہ فروٹس کے اندر بہت ہی کم مقدار میں مطلب جس طرح ہوتا ہے تو وہ ہے۔ اب ہم کبھی کبھی کھاتے ہیں، اگر یہ گندم ہم یہ زیادہ کھانی شروع کر دیں تو یہ نہ ہو کہ یہ جو اینتھوسائنن ہے اس کی، کیونکہ جس طرح ہم روز ہی روٹی کھاتے ہیں، ہر بندہ 2 3 4 روٹیاں، بعض لوگ اس سے بھی زیادہ کھاتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ اینتھوسائنن کی کہیں بہت زیادتی ہو کہ یہ، کیونکہ کوئی اس طرح کی چیز، اب کیوں فروٹ وغیرہ لوگ کھاتے ہیں تو کوئی اس طرح کا کوئی سائنٹیفک نہیں ہے کہ کس نے اینتھوسائنن زیادہ کھا لیا ہو تو اس سے کوئی ایسا، لیکن یہ گندم کیونکہ جس طرح ہم گندم کھا رہے ہیں، اگر گندم اینتھوسائنن والی کھائیں گے اور 1 سال کھاتے رہیں تو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، یہ آپ کا ادارہ جو ہے یہ مسلسل جہاں اور فصلوں پر کام کر رہا ہے، چونکہ گندم بنیادی خوراک ہے، اس کے اوپر مسلسل کام ہو رہا ہے۔ جی جو ہمیں آج نظر آ رہا ہے کل اس سے بہتر ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں سے بہتر ہوگا۔ میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اس پورے پروگرام میں، آئندہ کے 10 سالہ پروگرام میں یا 5 سالہ پروگرام میں بلیک ویٹ کہیں موجود ہے یا نہیں ہے؟ نہیں جی نہیں، بلیک ویٹ بالکل موجود نہیں، نہ صرف ہمارے پروگرام میں بلکہ دنیا کے کسی بھی پروگرام میں، نہ امریکہ میں، نہ یورپ میں، نہ جاپان میں، کہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہ کہیں گے ہماری ریڈ گندم ہے یا سفید گندم ہے تو اس کو ہم ریپلیس کر دیں بلیک گندم سے۔ ایسا جو آپ کا جو سوال ہے اس کا بالکل کوئی ایسا کہیں بھی پروگرام نہیں ہے، کیونکہ اس کی پیداوار بھی کم ہوگی۔ اب یہ جو سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر بتا رہے ہیں تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں بلیک ہے، اس کا ریٹ یہ، اس کی پیداوار لازمن یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ہماری گندم تو دیکھیں نا 50 من 60 من 70 من پیداوار دے رہی ہے، تو یہ جو لگائے گا تو اس کی پیداوار بہت ہی کم ہوگی۔ اتنا جتنا وہ کہہ رہے ہیں ریٹ کسی کو، وہ بھی آپ ناجائز طریقے سے کسی سے پیسے کمائیں گے کہ آپ اس کو بتائیں گے کہ آپ کو جناب یہ شوگر کا علاج ہے یا یہ ہارٹ کا علاج ہے، تو کوئی ایسی اس میں اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس کی پیداوار، کیونکہ یہ لینڈ ریسز ہیں، یہ ہر انسٹیٹیوٹ کے، دنیا کے ہر انسٹیٹیوٹ کے اندر موجود ہیں کہ ہم یہ اکٹھی کرتے رہتے ہیں مختلف ورائٹیز، یہ پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، باقی ملکوں میں بھی ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی اچھی چیز ہو، مثلا کوئی بیماری کے خلاف مدافعت ہو، کوئی وہ جین لے کے ہم اپنی گندم کھانے والی ورائٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر ڈالتے رہتے ہیں، تو یہ ہزاروں قسم کی لائنیں جو ہیں ہر انسٹیٹیوٹ میں جہاں پہ گندم پہ ریسرچ ہو رہی ہے وہ موجود ہوتی ہیں، اور اس میں مختلف رنگ ہوتے ہیں اور وہ سب کے پاس یہ موجود ہے۔ یہ آپ نے بہت پیارا خود بخود جواب دے دیا۔ میں آپ کی طرح انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان سے میں رابطے میں رہتا ہوں۔ موہالی انسٹیٹیوٹ کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اور میں نے وہاں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جس طرح اسلام آباد میں NARC والوں کے پاس ایک ہے کہ جتنے بھی بیج جو کسی زمانے میں دریافت ہوئے ہیں ان کو محفوظ رکھا جائے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ اور وہاں سے کوئی آدمی جو ہے جیب میں کوئی 2 کلو ڈال کر اس نے یہاں آ کر ملٹیپلائی کیا اور اب وہ 500 روپے فی کلو گرام کے حساب سے بیچ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا میسج یہ ہے کہ بلیک ویٹ نام کی ورائٹی، اس میں جو ہماری ورائٹی ہیں ان کے مقابلے میں غذائیت کم ہے۔ نمبر 2، سوائے کلر کے علاوہ اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور نمبر 3، آئندہ 10 سالوں کے اندر بھی بلیک ویٹ نامی ورائٹی کا پاکستان کے کسی ویٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ کو یا کوئی لائن میں نہیں ہے۔ رائٹ سر؟ بالکل صحیح۔ تو سامعین، مجھے اب یاد آ رہا ہے بچپن میں
اخبار جو بکتے تھے وہ سائیکل پر ایک آدمی چلتا تھا اور وہ ایک خبر بتایا کرتا تھا، اور وہ خبر ایسی ہوتی تھی جو لوگوں کو ہلا دینے والی ہوتی تھی، اور اس کے نتیجے کے اندر لوگ اخبار خریدتے تھے۔ تو ایک دن وہ آدمی اخبار بیچ رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ شہر میں 18 آدمی لوٹ لیے گئے، شہر میں 18 آدمی لوٹ لیے گئے۔ اب ایک آدمی نے یہ سن کر اس نے اخبار خریدا، اور اس کے بعد جب اس نے پیڈل مار کر آگے چلنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ 19 آدمی لوٹ لیے گئے، 19 آدمی لوٹ لیے گئے۔ تو لہٰذا آج کا پروگرام آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جہاں 18 آدمی بلیک ویٹ کا بیج 500 روپے کلو گرام سے خرید کر لوٹ لیے گئے ہیں، خدا کے لیے آپ کا نمبر 19 مانا ہو۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ ہمارا کام ہے لوگوں کو بچانا، لیکن اگر کوئی پھنسنا چاہتا ہے اور کوئی مرنا چاہتا ہے، اس کی مرضی، ہم اس کی مرضی ہے، روز ہم لوگ اسے پھنستے ہیں، لوگ لہسن تھا، باقی چیزیں تھیں، ہر سال یہ جو لوگ ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز نئی ایسے ہی 2 سال بعد کوئی بنا لیتے ہیں، چلتا رہتا ہے، پھر وہ نئی چیز کوئی ایسی کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو اس کرافٹ کے اس کے ایکسپرٹ ہیں ان سے رابطہ کر لینا چاہیے، ان سے پوچھ لینا چاہیے، اور یہ جو مختلف ورائٹیز ہیں یا مختلف فرض کریں ایک جنس ہے نا گندم، تو اس کے اندر بہت ہی تھوڑا ڈفرینس ہو سکتا ہے آپس میں ایک ورائٹی کا دوسرے کے اندر۔ ایسا اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے ایسی گندم بنا لی ہے یا ایسے چاول بنا لیے یا ایسے آلو بنا لیے ہیں جس کے اندر یہ ہے، تو یہ مطلب ہے اتنی جلدی اور اس طرح یہ ناممکن، اس کے لیے بہت لمبی ریسرچ چاہیے ہوتی ہے اور تھوڑی تھوڑی تبدیلی آتی ہے، تو پھر کہیں جا کے وہ مطلب یہ کہ آپ ٹوٹلی نیگیٹ کرتے ہیں کہ میں کینسر کے خلاف جہاد کرنا چاہتا ہوں اور بلیک ویٹ لے کر شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے باہر کھڑا ہو جاؤں اور جو مریض آئے میں اس کو دوں، اور وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اور وہ اللہ کے خدائی کی کوئی ضرورت نہیں وہ ہوتی صحت یاب یا کارڈیالوجی سینٹر کے باہر کھڑے ہو جائیں کہ جناب یہ آپ کھائیں گے تو آپ کو نہ بائی پاس کرانے کی ضرورت ہے، نہ یہ دوائی کھانے کی ضرورت ہے، تو آپ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ایسی ابھی تک کوئی چیز دریافت نہیں ہوئی ہے کہ جس سے یہ ممکن ہے۔ ریسرچ ہو رہی ہے، سینکڑوں سالوں میں کوئی ریسرچ ہو کوئی ایسی چیز، لیکن ابھی فی الحال کوئی ایسی چیز نہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سامعین، اب فیصلہ آپ کا ہے۔ بلیک ویٹ نامی چیز آئندہ 10 سالوں کے اندر اس قابل نہیں ہے کہ ریسرچ والے اس کو اس قابل سمجھیں کہ اس کے اوپر ٹائم برباد کریں، لہذا اگر آپ کو پیسے برباد کرنے کا شوق ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔